کہ شب برات کے بارے میں یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات جسے ہم 15ویں رات کہتے ہیں شعبان کی، جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں، یہ سارے کے سارے کلیم، حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے کہ قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ پہلے آسمان پہ اور اس کے بعد پہلے آسمان سے نیچے، وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے۔ قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے۔ قدر کا مطلب ڈیسٹنی کی رات جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاج راتوں میں آتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو بڑی راتیں جو آتی ہیں، للیت القدر جو آتی ہے اور یہ شب معراج جو آتی ہے اور شب برات جو آتی ہے، تو لوگ جو خصوصاً پاکستان انڈیا میں لوگوں نے جو ایک مقرر کر لیا ہے کہ وہ جاگنے والی رات ہے اور رات بھر عبادت کرنی ہے، اسی رات ساری آپ کو اپنی نفل نمازیں پڑھنی ہیں۔ قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ ليلة القدر، اس کا ایک سورہ یہ رات میں قرآن نازل ہوا تھا، تو یہ ہمارے لیے ایک اہم بات ہے اور ہزاروں رات کے مقابلے میں ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے رسول ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے، جو 21 رات ہو یا 23ویں یا 25ویں یا 27 29 رات، ان ایک راتوں میں ہوگا۔ اور کیونکہ ان راتوں میں کوشش کرنا چاہیے کہ جاگنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے، لیکن کئی راتیں جو باقی ہمارے معاشرے میں بنائی جاتی ہے اس کی دلیل کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے، جو دلیل صرف ملتی ہے ليلة القدر کے بارے میں۔ ایک ہی بھائی نے کوشچن کیا کہ یہ 15ویں شب جو مسلمان جاگتے ہیں شعبان کی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں دوسرے دلائل سے قطع نظر میں آسان سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور مسلمان سے مراد سب یہاں پر شامل ہیں، یعنی اس میں مفتیان کرام بھی ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں اور عوام ہوں، صرف عوام کا نہیں ہے اعتبار۔ تو اس کا مطلب دیکھیں 15ویں شب بے شمار علماء اس میں شامل ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہیں، اس کی باقاعدہ امت کو اجازت دی گئی ہے اس کو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ گزارا جائے، تو اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع سے ناواقف ہوگا، کیونکہ ہر زمانے کا عرف بدلتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں ان کی کیفیات بدلتی ہیں، اور ہر دور میں علماء نے لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات پر بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں، تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے جمہور اس سے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے، تو کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے بس۔ قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے، اگر فرض کر لو ہے صحیح تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو، پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں، آپ جتھے بنا کے جاتے ہو اور اندھیرے میں وہاں لائٹنگ ہوتی ہے، یہ سنت تھوڑی تو خلاف سنت ہو گیا نا۔ پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہو، ایک بار بھی قبرستان گئے ہو، تو یہ ایسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا۔ نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن نے صاف طور پر انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا کس میں؟ لیلۃ القدر میں، رمضان کے آخری عشرے میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے تقدیر کے ساتھ بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں۔ تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تو شب برات کے بارے میں ایسی باتیں موجود نہیں ہیں۔ اور سارے تو بڑی بات جڑی حرام ہے جس دین تباہ ہوا ہے، پہلی امتوں کی سادہ بھی ہوا وہ آخری بات ہے۔ جب تو 4 جلد اعلام الموقعین عن رب العالمین لکھیاں کہ دین بیان کرنے لوگوں نے بہت محتاط ہونا چاہیے، دین کے اندر کوئی ایسی گل نہ کہو یعنی اگے تو اگے چلنا چلتا کہ وان تقول اللہ ہمارا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تسی ایسی شے بیان کرو جڑی دلیل کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف تو دے بارے علم کوئی نہیں، بغیر علم تو بغیر ثبوت تو اللہ دے حوالے نہ کہو دین ہے کہنا، انہوں آخری حرام شے قرار دیتا۔ اور دین کے اندر جنی تحریف ہے، تبدیلی ہے، پیغمبروں کے جان تو بعد دین کا ستیاناس ہوا، وہ اس سے شے ہے کہ بغیر علم تو لوگ دین تو شے وار دیں جڑیاں دین نہیں۔ تو اج بھی تواڈے سامنے وہ ایک نمونہ ہونا، کیونکہ اج دے اخبار تسی پڑھیا شعبان المعظم بڑا برکت والا مہینہ، یہ 15ویں رات جڑی سب کچھ ہے، 15ویں رات نفل پڑھو روزے رکھو، یعنی دین جو گلاں وار دیاں جنہاں دا دین نال تعلق کی کریے، صفحیاں دے صفحے، کتاباں دیاں کتاباں، رسالے پڑھ دیتے لیلۃ النصف من شعبان۔